الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم 9 ہجری تک کے واقعات الحمدللہ بیان ہو چکے ہیں۔ فتح مکہ، حنین، یہ سب کچھ ہو چکا، تبوک سے بھی واپسی ہو گئی۔ اب جو یہ 9 اور 10 ہجری کے 2 سال ہیں، یہ وفود کے آنے کے سال ہیں۔ ان کو عام الوفود کہا جاتا ہے۔ بہت کثرت سے وفد آتے اور نبی علیہ السلام کے پاس رہتے، اسلام کے بارے میں تعلیمات حاصل کرتے، اور تقریباً سب ہی مسلمان ہو کے گئے، اور جاتے ہوئے ارادے کرتے، وعدے کرتے کہ ہم اپنی قوم اور قبیلے کو بھی دین کی دعوت دیں گے، اور نبی علیہ السلام ان کے لیے دعائیں کرتے۔ کبھی ان کے جانے کے بعد پیچھے سے کسی صحابی کو بھیجتے دین کی تعلیم کے لیے، صدقات کی وصولی کے لیے، یا کبھی ان کے ساتھ کسی کو بھیجتے، اور ہر وفد میں سے کسی نہ کسی کو امام اور ان کا امیر ضرور طے فرما دیتے۔ آپ اکثر نوجوانوں کو بناتے امیر، اور ایسا بھی ہوا اور اکثر ایسا ہوتا کہ آپ جو دین کی تعلیم کا شوق زیادہ رکھنے والا ہو، استعداد رکھنے والا ہو، جو دینی تعلیم میں استعداد رکھنے والا ہو، اس کو آپ امیر بناتے۔ ہم اپنا بڑا کس کو بناتے ہیں؟ جس کو دین کا پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ریاست مدینہ بنے، لیکن ووٹ ہم نے اس کو دینا ہے جسے دین کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ کوئی اسلام کے خلاف اسمبلی میں بل آئے، بیچاروں کو پتہ ہی کوئی نہ ہو کہ اسلام کیا کہتا ہے اور شریعت کیا کہتی ہے، ہم نے ایسے لوگوں کو ووٹ دینا ہوتا ہے، دین والوں کو ووٹ دینا نہیں ہوتا۔ غلطی ہماری ہے۔ خیر، یہ جو وفود کا سلسلہ شروع ہوا، اصل میں وجہ کیا بنی؟ قریش مکہ، ان کی بہت عظمت تھی، ان کا ایک وقار تھا، بیت اللہ شریف کے یہ چابی بردار تھے، ذمہ دار تھے، متولی تھے، تو پورا عرب بیت اللہ شریف کی بڑی عظمت کرتا تھا، اور قریش کی عظمت کی وجہ جو تھی وہ بیت اللہ شریف بن گئی۔ نبی علیہ السلام نے جب دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کو مان لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو قریش کے کچھ نوجوان یہ تو خیر اسلام قبول کر گئے، پھر تھوڑے تھوڑے کر کے آہستہ آہستہ اور نوجوان قبول کرتے رہے، لیکن قریش کے بوڑھے لوگ، بڑے سردار، ان میں سے بہت سارے تھے جو ابھی تک کلمہ نہ پڑھ سکے تھے۔ فتح مکہ کے بعد اور کے حالات، تبوک کے بعد بالخصوص پورے عرب کو یہ ظاہر ہو گیا کہ اسلام ہی دین الہی ہے، اور قریش بھی اب اس کو قبول کر چکے ہیں۔ اب مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف کوئی چیز نہیں چل سکے گی، اور یہ پوری دنیا میں غالب ہو کے رہے گا۔ وہ جو انتظار تھا نا کہ قریش کے ساتھ دیکھیں کیا ہوتا ہے، وہ انتظار ختم ہوا۔ اب ہر طرف سے وفود کا آنا شروع ہوا، اور نبی علیہ السلام کے پاس کثرت سے وفد آتے کہ کلمہ پڑھتے، اسلام قبول فرماتے۔ مسجد نبوی شریف اللہ اسے دوبارہ مسلمانوں کے لیے کھول دے۔ بہت تکلیف دہ ایام ہیں یہ کہ کرونا کی بنیاد بنا کر بیت اللہ اور مسجد نبوی شریف کو مسلمانوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو مسجد نبوی شریف میں
مختلف ستون بہت مشہور ہیں. ایک ستون عائشہ ہے، انہی ستونوں میں ایک ستون ہے استوانہ وفود. نبی علیہ السلام اس جگہ پر وفد سے ملاقاتیں کیا کرتے تھے، جو بھی وفد آتا وہاں ملاقات ہوتی. نبی علیہ السلام جب وفد سے ملنے کے لیے تیاری کرتے تو اچھا لباس پہنتے، خوشبو بھی لگاتے اور اچھے طریقے سے تیار ہو کے ان سے ملتے، اور ساتھ ابوبکر اور عمر کو بھی حکم دیتے کہ بھی اچھے لباس اور اچھے انداز سے ان لوگوں سے ملنا ہے. کیونکہ بہت سارے قبائل جو تھے وہ بڑے بڑے حیثیت والے اور اپنے علاقوں میں بڑے عزت والے اور شان والے ہوتے تھے. تو نبی علیہ السلام بھی ان لوگوں سے پھر اسی طرح ملتے، اور آنے والے بھی کیونکہ اس علاقے یا قوم یا قبیلے کے چنے ہوئے لوگ ہوتے تھے، تو آپ ان سے پھر اسی اعتبار سے ملا کرتے تھے. اور یہ جو وفد آیا کرتے تھے تو کسی وفد کو آپ نے نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف کے اندر ٹھہرایا، کسی کو مدینہ کے کسی اور مکان میں ٹھہرایا، کسی کو کسی ترتیب پر، کسی کو کسی ترتیب پر. یہ آنے والوں کی تعداد اور ان کی طبیعت کے اوپر نبی علیہ السلام نے ڈیپینڈ رکھا اور ان کو مختلف طریقوں سے ٹھہرایا. پھر وفد جب آتا تو کسی نہ کسی صحابی کی ذمہ داری لگاتے، بھئی آپ نے ان کے آرام کا، کھانے پینے کا اور میرے سے ملاقات کا، آنے جانے کا سارا اہتمام آپ کے ذمے ہے. اور یہ جو وفد کے لوگ آتے، بالخصوص جو مسجد میں ٹھہرتے، یہ صحابہ کرام کی نماز کا انداز دیکھتے، نبی علیہ السلام کے ساتھ بات چیت دیکھتے، دن رات مسجد نبوی شریف کے کاموں کو دیکھتے، صحابہ کو نبی علیہ السلام پہ جان چھڑکتا ہوا دیکھتے، رات کو اللہ کے راستے اللہ کے سامنے کھڑا ہوا دیکھتے، تہجد میں اور ذکر میں، فکر میں، دین سیکھنے سکھانے کے شوق میں، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت، اخلاص، ایثار، قربانی، نرمی، محبت، اخوت، یہ جذبات جب وہ دیکھتے تو پھر وہ اسلام کے گرویدہ ہو جاتے اور کلمہ قبول کر لیتے. فتح مکہ کے بعد حوازن کا جو وفد ہے یہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے پاس آیا. حنین کے واقعے میں اس کو ہم ذکر کر چکے. نبی علیہ السلام جعرانہ کے مقام پہ تھے کہ حوازن کے 14 لوگ آئے. ان میں نبی علیہ السلام کے رضائی رشتہ دار بھی تھے. ان لوگوں نے آ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے قیدی آپ چھوڑ دیجئے. 6000 قیدی تھے ان کے. کہا کہ ان میں آپ کی رضائی خالائیں ہیں اور رشتہ دار لوگ ہیں. رضاعت کے اعتبار سے اگر ہم فلاں امیر لوگوں کا یا قبیلے کے اچھے لوگوں کا خیال کرتے تو آج وہ ہمارا ضرور اکرام کرتے، اور آپ تو ان سے زیادہ اچھے ہیں تو آپ یقیناً ہمارا اکرام کریں گے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی قبیلے کی تھی. تو انہوں نے کہا ہم آپ سے بہت اچھے اور بہتر برتاؤ کی امید رکھتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ارے بھائی تمہارا بڑا انتظار کیا میں نے، تم اتنے دن تک آئے نہیں، میں تمہارے انتظار میں تھا. جب تم بالکل ہی نہ آئے پھر میں نے مال بھی تقسیم کر دیا اور قیدی بھی کر دی. اب دو میں سے کوئی ایک کام کر لو، مال لینا ہے کہ قیدی؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں قیدی دے دیجئے، مال چھوڑتے ہم، آپ ہمیں قیدی دے دیجئے، مال پھر اللہ دے دے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی دیکھو میرے اور بنی عبد المطلب کے جو قیدی ہیں وہ تو میں نے کیے آزاد، وہ لے جاؤ. باقی جو سارے عام لوگوں میں تقسیم کر چکا ہوں اس کے بارے میں صحابہ سے ترغیب کی بات کروں گا، ان کو ترغیب دوں گا، پھر ان کی اپنی مرضی ہے، جو جیسے کرنا چاہے کرے. نبی علیہ السلام نے جب اعلان فرمایا، کہا کہ بھئی اللہ کے لیے تم اس کو معاف کرو اور ان کو آزاد کرو، تو تمام صحابہ نے بخوشی سب کو آزاد کر دیا. ایک دو جگہ ایسا ہوا کہ کسی نے تھوڑا سا تردد کیا تو نبی علیہ السلام نے قیمت دے دی اور کہا کہ بھئی اس کو تو آزاد کرو. تو یوں 6000 قیدی وہ آزاد ہو گئے تھے. تو سب سے پہلا جو وفد آیا یہ فتح مکہ کے بعد قبیلہ حوازن کا وفد تھا. دوسرا وفد جو آیا وہ بنو ثقیف کا تھا. رمضان کے مہینے میں 9 ہجری کے اندر اسلام قبول کرنے کے لیے آئے. بنو ثقیف وہی ہے طائف والے لوگ کہ نبی علیہ السلام نے محاصرہ کیا، قریب 1 مہینہ محاصرہ رہا اور ان لوگوں نے آگ برسائی، بہت کچھ کیا، لیکن وہ محاصرے کے باوجود فتح تلوار کے زور سے نہیں ہو سکا. نبی علیہ السلام وہاں سے پھر واپس ہو گئے کہ اللہ کی مرضی ہے. یہ تقریباً 25 روز یا 1 مہینہ رہا اور تلوار کے زور سے فتح نہیں ہوا.
جب واپسی کا ارادہ ہوا تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ان کے لیے بددعائی کر دیجئے، انہوں نے بڑے آگ کے تیر برسائے ہمارے اوپر۔ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ اللہم اہد ثقیفہ وأت بہم مسلمین، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما بنو ثقیف والوں کو، اور ان کو مسلمان کر کے میرے پاس بھیج دے۔ خیر نبی علیہ السلام واپس تشریف لے گئے مدینہ طیبہ۔ کچھ عرصے کے بعد عروہ ابن مسعود ثقفی یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھ لیا۔ یہ وہی ہیں جو صلح حدیبیہ میں آئے تھے اور بات چیت ہوئی تھی۔ اسلام کی عظمت، نبی علیہ السلام کی عظمت ان کے دل میں اسی دن سے آ گئی تھی۔ کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ آ کے پڑھا مدینہ، کلمہ پڑھ کے واپس گئے اپنی قوم کے پاس بنو ثقیف، کہا کہ میں کلمہ پڑھ کر آیا ہوں، تم بھی کلمہ پڑھو۔ انہوں نے تو جناب ان کو مارا، اسی وقت شہید ہی کر دیا۔ خیر ان کی شہادت کا پھر خون رنگ لایا۔ چند مہینوں کے بعد پھر یہ پورا قبیلہ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوا، اور ان کا جو وفد تھا وہ 6 آدمیوں کا وفد تھا۔ عبد یا لیل جو ان کا سردار تھا، اس کی سرکردگی میں مدینہ طیبہ روانہ ہوا۔ ایک دفعہ تو وہ سرکشی تھی ان لوگوں کی، اور آج جب روانہ ہو رہے ہیں تو 62,000 رغبت اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ طیبہ آئے۔ اچھا مسلمانوں کو ان کے آنے کی بڑی خوشی۔ طائف وہ جگہ ہے جب نبی علیہ السلام کو ایک مرتبہ پتھر بھی مارے تھے ان لوگوں نے۔ اب جب یہ لوگ آئے نا، وفد آیا، تو ایک صحابی تھے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے پہلے ملاقات ہو گئی۔ پوچھا کیوں آئے؟ انہوں نے کہا ہم تو اس لیے آئے کلمہ پڑھنے۔ وہ تو ایسے خوش ہوئے، اور جناب انہوں نے تو دوڑ لگائی کہ میں جا کے نبی علیہ السلام کو رپورٹ دوں۔ بے تحاشا دوڑ رہے۔ راستے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا، پوچھا مغیرہ کیا ہو گیا، اتنا تیز دوڑ رہے ہو، کیا مسئلہ کیا ہے، جلدی بتاؤ، وجہ کیا بنی؟ انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ بنو ثقیف کے لوگ آئے ہیں کلمہ پڑھنے کے لیے، اتنی بڑی خوشخبری ہے تو بس میں خوشی سے جا رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ بھائی ایسا کرو، یہ خوشخبری مجھے آقا تک پہنچانے دو، آپ کی مہربانی ہوگی، آپ نہ یہ پہنچائیں، یہ میں پہنچاتا ہوں۔ انہوں نے دیکھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسے عظیم آدمی یہ کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں پہنچاتا، آپ یہ خبر پہنچائیں۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے، اور آپ کو یہ مبارکباد دی، خوشخبری دی کہ بنو ثقیف کا وفد آ رہا ہے اور کلمہ پڑھنے کے ارادے سے آ رہا ہے۔ اچھا مغیرہ ابن شعبہ بھی تو جا رہے تھے نا، صدیق اکبر نے کیوں روکا؟ کیوں کہا کہ بھئی آپ مت جاؤ میں جاتا ہوں؟ اصل میں محبوب کے دل کو خوش کرنا، محبوب کے دل کی خوشی کا اظہار جب چہرے پہ اور جسم پر اور مسکراہٹ کا آنا، یہ جب آتا ہے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ چاہا کہ میں نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے کی خوشی اور بشاشت کو میں دیکھ سکوں اور نبی علیہ السلام کی دعائیں لے سکوں۔ یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں۔ خیر نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے، اور اس وفد کو ٹھہرنے کے لیے خاص مسجد نبوی شریف میں ایک خیمہ نصب کروایا۔ ان کو کسی مکان میں نہیں ٹھہرانا، ان کو اللہ کے گھر میں ٹھہرانا۔ وہاں ان کے لیے خیمہ نصب کروایا گیا، اس میں وہ ٹھہرے تاکہ وہ بہت اچھے طریقے سے مسلمانوں کے اعمال کو، افعال کو، کردار کو بہت قریب سے دیکھ سکیں، کیونکہ مسجد میں تو ہر قسم کا بندہ ہر وقت آنا جانا ہے نا، تو وہ مسلمانوں کو بہت اچھے طریقے سے واچ کر سکیں۔ اور ایک صحابی تھے خالد ابن سعید ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو ذمہ دار مقرر کیا کہ ان کی خدمت، ان کی مہمان نوازی، ان کی خبر گیری، ان کے معاملات آپ ذمہ دار ہیں، ان کی چیزوں کو دیکھیں۔ اب وہ ان کو دیکھتے، کھانا جب آتا پہلے یہ خود کھاتے، بعد میں ان کو کھلاتے، اور ساری چیزوں میں جب نبی علیہ السلام سے بات چیت، کوئی ملاقات، کوئی پیغام رسانی تو ان کے ذریعے سے ہوتی۔ ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے بات کرنے کا، ایک حکمت ہوتی ہے، تو وہ سب نبی علیہ السلام نے کیا۔ اچھا خیر یہ وفد آیا نا، وہ جناب بڑی بڑی عجیب عجیب شرطیں رکھی جی، کلمہ سی پڑھ لینے، نماز سانو چھڑ دیو۔ آئے کلمہ پڑھنے پڑھ لیں گے، لیکن نماز رات چھٹی دے دیو سانو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دین ہی کیا جس میں نماز ہی نہ ہو۔ اچھا زکوٰۃ ہی چھٹ دیو، زکوٰۃ ہی چھوڑ دیں۔ نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ انہوں نے کہا جوا اور شراب کی گنجائش دے دیں، کوئی تھوڑی سی تو نرمی ہمارے لیے ہونی چاہیے نا، اسلام میں اتنی سختی تھوڑی ہے، کوئی جوئے کی گنجائش دے دیں، کوئی شراب کی گنجائش دے دیں۔
وہ یہ باتیں کرتے رہے، نبی علیہ السلام اللہ کا قرآن سناتے رہے کہ خدا کے بندو یہ بھی منع ہے، یہ بھی منع ہے۔ پھر انہوں نے کہا اچھا جو ہمارا بت ہے نا لات، افرأیتم اللات والعزیٰ، اس کو ذرا 3 سال تک کھڑا رہنے دیں، اس کو جلدی نہ کریں توڑنے میں، ہمارے بچے ہماری عورتیں بڑے اس پہ فدا ہیں، تو ابھی ذرا پہلے شروع میں کلمہ پڑھ لیں، آہستہ آہستہ کچھ قریب ہو جائیں، پھر جا کے لات کو لات مارے، ابھی ذرا اس کو لات نہ مارے۔ فرمایا کہ نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا، حکم آ گیا بتوں کو توڑنا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کریں کہ ہم اپنے لات کو ہم نہیں توڑیں گے، اس کو لات آپ ہی ماریں، اپنے کسی ساتھی کو بھیجیں جا کے لات کو لات مارے، یعنی توڑ دیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کی ساری باتوں میں یہ بات قبول فرمائی کہ ہاں ٹھیک ہے تم مت گراؤ، ہم بندہ بھیج دیں گے، ہمارے یہاں سے کوئی جماعت جائے گی وہ گرا دے گی، یہ کام چلو ٹھیک ہے، لیکن نمازیں بھی پڑھنی ہیں، زکوٰۃ بھی دینی ہے، شراب بھی نہیں پینی، جوا بھی نہیں کھیلنا، یہ سارے کام کسی چیز کی اجازت نہیں۔ تو خیر انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کہیں سے کوئی ریلیکسیشن مل جائے، اسلام چونکہ بڑا آسان ہے نا، کوئی زبردستی تو نہیں ہے جیسے آج کل کے ہم لوگ کہتے ہیں۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بتا دیا کہ اللہ کا حکم ہے وہ پورا کرنا ہے، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ خیر وہ لوگ سارے مسلمان ہو گئے، اور ان میں ایک صحابی تھے اس وفد میں آنے والے لوگوں میں سے، عثمان ابن ابی العاص، جو اس پورے وفد میں سب سے کم عمر تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے نبی علیہ السلام نے ان کو امیر بنا دیا ان سب کا، حالانکہ عمر کم تھی۔ وجہ کیا بنی کہ نبی علیہ السلام نے بھی محسوس کیا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ محسوس کیا کہ یہ قرآن سیکھنے اور دین سیکھنے میں شوق بہت زیادہ رکھتے ہیں، رغبت زیادہ رکھتے ہیں، اور استعداد بھی خوب ہے۔ یعنی امیر کس کو بنانا چاہیے؟ جس کے اندر دینی تعلیم کی استعداد ہو۔ ووٹ بھی پھر ایسے لوگوں کو دینا چاہیے جن کے اندر دینی تعلیم کی استعداد ہو۔ خیر نبی علیہ السلام نے جب وفد جانے لگا تو 2 صحابہ کو ساتھ بھیجا، ایک مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور دوسرا حضرت سفیان ابن حرب رضی اللہ عنہ کو، کہ بھئی ساتھ جاؤ، انہیں دینی تعلیم بھی ساتھ دیتے رہو، اور وہاں جا کر جو لات ہے نا اس کو لات ماری، یعنی کہ لات کو توڑ کے آ جاؤ، گرا کے آ جاؤ۔ ابھی جب روانہ ہوئے تو حضرت ابو سفیان تو کہیں پیچھے رہ گئے، مغیرہ ابن شعبہ آگے ہو گئے۔ جب وہاں پہنچ گئے انہوں نے کہا اچھا پھر میں تو پہنچ گیا ہوں، میں پھر لات کو ذرا جلدی لات مارتا ہوں۔ انہوں نے جناب کودال اٹھائی اور یہ مارے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ایسے فارغ کر دیا۔ اب جب لوگوں کو پتہ تھا کہ گرانے آ رہے ہیں، ان کا تو وہ معبود تھا، وہ تو سمجھتے تھے رزق ہمیں دیتا ہے، حفاظت ہماری کرتا ہے، دشمنوں پہ غلبہ ہمیں اس کی وجہ سے ملتا ہے، وہ تو یہ سارے عقیدے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب وہ کدال لے کر آئے ہیں تو قبیلے کی بہت ساری عورتیں ننگے سر ننگے پاؤں نکل آئیں۔ کتنے لوگوں کا یہ گمان ہوگا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ابھی لات ادھر لات مار دے گا، پتہ لگا کہ کچھ بھی نہ ہوا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ خیر وہاں بڑے چڑھاوے تھے، ہوتا ہے نا چڑھاوے چڑھانے والے لوگ، تو کچھ مال ملا۔ نبی علیہ السلام نے اس مال کے بارے میں پہلے ہی ایک تلقین کر دی تھی کہ اس کا یہ کام کرنا ہے۔ وہ کیا کام تھا؟ عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابو فلیح آئے، اور ان کے چچا کے بیٹے رقاب آئے، رقاب ابن اسود، یہ دونوں کلمہ پڑھنے آئے، مسلمان ہو گئے۔ اس وفد سے پہلے یہ دونوں آئے تھے اپنے طور پہ، مسلمان تو ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارا قرضہ آپ اتروا دیجئے، میرے باپ کا، عروہ ابن مسعود کا، اور یہ جو ہے نا رقاب، اس کے باپ کا بھی قرضہ اتروا دیجئے۔ قارب، رقاب نہیں قارب بن اسود، تو ہم دونوں کے والدین کا قرضہ اتروائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عروہ ابن مسعود تو مسلمان تھے، لیکن یہ جو اسود ہے قارب کا والد، وہ کافر مشرک مرا ہے، اس کا کیوں؟ تو فوراً قارب ابن اسود بولے کہ یا رسول اللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باپ مشرک مرا ہے، لیکن قرضہ تو میرے اوپر ہے، وہ ذمہ داری تو میری آ گئی ہے، تو ہم دونوں کی اصل میں ذمہ داری بنتی ہے وہ دینا۔ تو جب آپ لات کے بت کو توڑیں اور وہاں جو چڑھاوے ہیں وہاں سے جو آپ لوگوں کو مال غنیمت ملے اس میں سے ہمارے قرضے کا انتظام کروا دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو جاتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ وہاں سے جو تمہیں مال ملے اس میں سب سے پہلے ان دونوں کا قرضہ ادا کرو، اور جو باقی ہو پھر واپس مدینہ اس کو ساتھ لیتے آؤ۔
تو یہ لوگ جب گئے اور اس کے بعد انہوں نے وہاں سے جو مال جو چڑھاوے تھے سب جمع کیے، تو ان دونوں کا قرضہ اتارا، اور جو باقی مال تھا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مدینہ طیبہ لے آئے۔ تو یہ 2 وفد ہو گئے جی۔ اب تیسرا وفد، وفد نمبر 3، بنی عامر بن صعصع، یہاں کا ایک وفد بنا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وفد کے اندر 2 ایسے بھی لوگ تھے کہ بدبختی جن کا مقدر تھی۔ ان میں سے ایک کا نام تھا عامر بن طفیل اور دوسرے کا نام تھا اربد بن قیس۔ ان دونوں نے آپس میں پہلے بات چیت کر لی، اپنے باقی وفد سے سائٹ پہ ہو گئے۔ عامر بن طفیل نے کہا کہ میں حضور کو نا باتوں میں لگاؤں گا، اپنی طرف اتنا مشغول کر لوں گا کہ وہ میرے ساتھ ہوں گے ارد گرد، ان کو اتنا نہیں خیال اس وقت ہوگا۔ تم نے کیا کرنا ہے، بس تیار رہنا اور دیکھنا کہ جس وقت ہماری بات چیت چل رہی ہے اور بس تم نے آ کے نبی علیہ السلام پہ حملہ کر دینا ہے اور ان کو شہید کر دینا ہے۔ یہ ساری طے کر کے آئے اندر سے بات۔ وفد آ گیا، باقی وفد کو بھی نہیں پتہ ان دونوں نے کیا کیا ہوا ہے، اور ان دونوں کی آپس میں بات۔ اب عامر بن طفیل نے کہا بات میں کروں گا، فصاحت تھی، بات کرنا آتا تھا، اور آ کے نا جی آپ تو ہمارے سردار ہیں، انت سیدنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان باتوں کو چھوڑو، کہیں شیطان تمہیں کسی چکر میں نہ ڈال دے، سردار تو اللہ ہے، اللہ بڑا ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو وہ بات کرو۔ جو ہوتے ہیں نا بعض دفعہ اندر سے غدار ہوتے ہیں اور چاپلوسی ایسی کر رہے ہوتے ہیں کہ سب سے زیادہ کوئی محبت کرنے والے ہی یہی ہوں، پہچاننا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرمائے ہم سب کو۔ حضرت جی یہ دعا مانگتے ہیں، بڑی قیمتی دعا ہے یہ، یا اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما۔ تو بہرحال اب یہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کر رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا بھائی اپنی بات کرو، تمہاری بات کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ مجھے اپنا مخلص دوست بنا لیجئے، آپ مجھے اپنا قریبی مخلص دوست بنا لیجئے۔ فرمایا ہرگز نہیں، جب تک تو کلمہ نہیں پڑھ لیتا تو میرا دوست بن ہی نہیں سکتا۔ یعنی نبی علیہ السلام نے سمجھا دیا کافروں سے دوستی نہیں کرنی۔ اس نے کہا اچھا اگر میں مسلمان ہو جاؤں آپ مجھے کیا دیں گے؟ فرمایا کہ جو اور مسلمانوں کے حقوق ہیں، جیسے اور مسلمان ہیں ویسے تم مسلمان ہو جاؤ تو وہی سارا کچھ ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں، بات یہ ہے کہ آپ ایسا کریں، دیہات اور گاؤں یہاں پر آپ حکومت کریں، شہر میرے حوالے کریں، وہاں میری حکومت ہوگی، اس پہ طے کریں۔ اور اگر آپ یہ نہیں مانتے تو پھر میں غسان سے اتنی فوج لے کر آؤں گا کہ پورا مدینہ میری پیادہ اور سوار فوج سے بھر جائے گا۔ یعنی دھمکی دی بھرپور قسم کی، میں اتنی بڑی فوج لے کر آؤں گا، مدینہ میں بس میری ہی فوج ہوگی، بس اتنے سوار ہوں گے، اتنے پیادہ ہوں گے، پورا مدینہ ان سے بھرا ہوگا۔ جب یہ بات کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھ کو اس بات کی قدرت ہی نہیں دے گا۔ خیر بات چیت ہوتی رہی، پھر یہ چلا گیا۔ جب گیا تو جاتے ہی اس کو ملا اربد کو کہا ارے بدبخت تو نے ابھی تک حملہ ہی نہیں کیا، میں اتنی دیر سے باتوں میں لگائے رکھا ہوا تھا، کیا ڈرپوک آدمی ہے، تو نے کچھ نہیں کیا؟ اس نے کہا بھائی دیکھو بات یہ نہیں، ایسی باتیں مت کرو، میں نے بڑی کوشش کی، کبھی میرے سامنے ایک اونٹ آ جاتا مجھے لگتا یہ مجھے میرے سر کو ہی کھا جائے گا، چبا لے گا، اور کبھی میرے سامنے کوئی آہنی دیوار آ جاتی تو میں کیا کرتا، میں نے تو کوشش کی۔ ادھر جب یہ لوگ گئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی یا اللہ اس عامر ابن طفیل کے شر سے مجھے بچا لے۔ آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ ہوا کیا، یہ جب وفد وہاں سے روانہ ہوا نا، اچھا اس وفد کے اکثر لوگ تو مسلمان ہو گئے تھے ان 2 کے علاوہ۔ یہ جب وفد روانہ ہوا تو عامر ابن طفیل کو راستے میں طاعون ہو گیا، کینسر، پھوڑا نکل آیا، مرنے لگا۔ تو اس نے کہا بھی مجھے میرے گھوڑے پہ بٹھاؤ، کیونکہ عرب کے اندر بستر پہ مرنا یہ برا سمجھا جاتا تھا، شرم آتی تھی کہ بہادر آدمی میدانوں میں مرتے ہیں، بستر پہ تو بزدل مرتے ہیں۔ تو اس نے کہا مجھے گھوڑے پہ بٹھاؤ، تو گھوڑے پہ بٹھا دیا۔ جب گھوڑے پہ اس حالت میں وہ بیٹھا ہے، بیمار تو ہو چکا تھا، کہنے لگا یا ملک الموت، اے ملک الموت میرے سامنے آؤ۔ بار بار یہ کہتا رہا، اسی طرح گھوڑے سے گرا، مرا اور واصل جہنم ہوا۔
جب یہ وفد پہنچ گیا نا اپنے گھر، اپنے مقام پہ، بنو عامر کی سرزمین پہ، تو قبیلے والوں نے پوچھا ہاں بھائی تم لوگ گئے تھے، بتاؤ نبی علیہ السلام کو کیسے پایا، کیا بات چیت ہوئی۔ یہ جو دوسرا تھا نا اربد، جو پیچھے تیار تھا کہ میں حملہ کروں گا، کوشش بھی کی، اس نے کہا جی مجھے تو ان پہ آج میرے سامنے آئے، میں تینوں کی بوچھاڑ کر دوں، ابھی ان کو جو ہے یہ کر دوں وہ کر دوں، وہ تو برے ہیں فلاں ہیں ایسے ہیں۔ اس نے اس قسم کی بکواس کی۔ 2 دن ابھی گزرے تھے، ایک دن یہ اونٹ سے باہر نکلا ہے، اونٹ پہ بیٹھ کے باہر نکلا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آسمانی آگ آئی اور یہ اسی وقت یہ بھی جہنم واصل ہو گیا، موت آ گئی اس کو۔ تو بہرحال یہ دونوں بد نصیب اسلام سے محروم گئے اور باقی اکثر افراد نے پھر اسلام کو قبول کیا۔ تو یہ تیسرا وفد تھا بنی عامر ابن صعصعہ کا۔ چوتھا وفد آیا عبد القیس کا، فضائل اعمال میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو عبد القیس کا جب یہ جو وفد آیا، یہ بہت بڑا قبیلہ تھا اور بحرین کے لوگ تھے۔ اس قبیلے کا وفد 2 مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، ایک 5 ہجری میں آیا اور ایک اب آیا، 2 موقعوں پر آیا۔ پہلی مرتبہ 13-14 آدمی تھے اور دوسری مرتبہ تقریباً 40 آدمی تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا تھا جب وہ پہلی مرتبہ آئے تھے، مرحبا اس قوم کو جو نہ رسوا ہوئے نہ شرمندہ ہوئے بلکہ خوشی خوشی مسلمان ہو گئے۔ وفد نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے علاقے میں اور مدینہ طیبہ کے درمیان قبیلہ بن مضر کے کافر رہتے ہیں، ہم لوگ بار بار نہیں آ سکتے۔ جن مہینوں میں جو حرمت والے مہینے ہیں کافر بھی لڑائی کرنا پسند نہیں کرتے، اس میں تو ممکن ہے، لیکن اس کے علاوہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ آپ ہمیں کچھ ایسے اعمال بتا دیں، ہم وہاں کرتے رہا کریں، آنا جانا مشکل ہے، راستے خطرناک ہیں، تو آپ جو ہے کچھ عمل بتائیں کہ ہم وہاں کرتے رہیں اور جنت پہنچ جائیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی، اس کی قبیلے والوں کو بھی اسی کی دعوت دیں۔ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لاؤ، گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، مال غنیمت میں سے 5واں حصہ اللہ کے لیے ادا کرو، اور فرمایا نبی علیہ السلام نے 4 برتنوں سے پرہیز کرو، جس میں وہ اپنے نشے کی چیزیں، شراب اور اس طرح کے کچھ چکر چلاتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے 4 برتن ان کو بتا دیے، دبا، نقیر۔ تو 4 کے نام جب بتائے وہ ایک دم ہنس پڑے، آپ کو کیسے پتہ لگا ان برتنوں کا، کہ ہم ان برتنوں کو استعمال کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے بھی کچھ تفصیلات ان کو بتائیں، فرمایا کہ ان برتنوں کو تم استعمال نہ کرو، ہاں مٹی کے برتن اور چمڑے کی چیزیں ان کو استعمال کرو، اس طرح کی کچھ ان کو چیزیں بتائیں۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ ہمارے اندر کی باتیں نبی علیہ السلام کو کس نے آ کے بتا دیں۔ اچھا، بخاری شریف کی بھی روایت ہے اور بھی مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے، یہ وفد جب مدینہ پہنچا نا تو دیدار نبی کے شوق میں ایک دم ایسا دیوانہ ہو کے دوڑا کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، کوئی آ کے آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہا ہے، پیار کر رہا ہے، قریب آ رہا ہے، اپنے جانوروں کو، اپنے سامانوں کو چھوڑا، فوراً دوڑ کر آئے۔ اسی وفد میں ایک صاحب تھے اشعث عبد القیس، ان کا اصل نام منذر تھا۔ انہوں نے کیا کیا، وہ سب سے کم عمر تھے پورے وفد میں۔ انہوں نے سب سے پہلے سارے قافلے کے اونٹوں کو سنبھالا، پورے سامان کو سنبھالا، پھر اپنے اٹیچی کیس یا جو بھی ہوگا اس میں سے اپنے کپڑے نکالے اور صاف ستھرے ہو کے تیار ہو کے سارے معاملات کو کر کے پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے مبارک ہاتھوں کو بوسہ دیا، سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سارے معاملات کو دیکھ کے کہ باقی قبیلے والے بھی اور ان کے اندر کی ان کیفیات کو دیکھ کے بھی فرمایا کہ 2 خصلتیں ایسی ہیں، 2 کوالٹیز ایسی ہیں جو اللہ کو بھی پسند اور اللہ کے رسول کو بھی پسند، ایک حلم اور دوسرے وقار اور تمکنت، یہ دونوں تمہارے اندر موجود ہیں۔ اب انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ 2 چیزیں میرے اندر ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہیں، یہ میرے اندر بناوٹی ہیں، عارضی ہیں، یا فطری طور پر میرے اندر رکھ دی گئی ہیں؟ جب یہ سوال پوچھا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تجھ کو پیدا ہی ان 2 عظیم خصلتوں پہ کیا ہے۔ تو اشعث نے جواب میں کہا، اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ الذی، حمد ہے اس پاک ذات کی جس نے مجھے ایسی 2 خصلتوں پر پیدا کیا جو اللہ کو بھی پسند اور اللہ کے رسول کو بھی پسند۔ تو 2 خصلتیں ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، حلم اور وقار، بردباری ہمارے اندر بھی ہوں، اللہ سے مانگیں۔ یہ 2 وہ کوالٹیز ہیں جو اللہ کو بھی پسند اور اللہ کے محبوب کو بھی پسند، اور یقیناً اور لوگوں کو بھی پسند۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ پانچواں جو وفد آیا نا وہ بنی حنیفہ کا تھا، اس کے اندر ایک کذاب بھی آیا تھا۔ کوئی بتا سکتا ہے جی کذاب کا نام؟ میں اتنے ذرا دودھ پی لوں۔ بنی حنیفہ یا ماما؟ کذاب کا مطلب کیا ہے جی؟ جھوٹے کو کہتے ہیں۔ بنی حنیفہ کا وفد آیا، تقریباً 80 لوگ تھے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مکان میں ان کو ٹھہروایا، انتظامات کیے، مہمان نوازی، سارا کچھ۔ تو اسی میں ایک بہت ہی مشہور آدمی بھی تھا، مسیلمہ کذاب، دجال تھا وہ، پورا جھوٹا۔ یہ 9 ہجری میں آیا اور مسجد نبوی شریف میں آپ کی خدمت میں نہیں آیا، یہ مدینہ آیا، مدینہ کئی دن رہا، پورا وفد رہا، یہ بدبخت بھی رہا، لیکن غرور اور تکبر اتنا تھا اس کے اندر، نبی علیہ السلام سے ملنے نہیں آیا۔ خیر نبی علیہ السلام اس سے ملنے گئے، جہاں اس کو ٹھہرایا ہوا تھا، اس کا خانے سارے انتظامات تھے، وہاں گئے ملنے سے، اور آپ کے ساتھ ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ خیر نبی علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اس سے جب بات چیت ہوئی، سلام دعا کے بعد کہنے لگا، کیا آپ مجھے اپنی خلافت عطا فرمائیں گے؟ آپ اپنے بعد مجھے اپنا قائم مقام بنائیں گے؟ اگر آپ کو یہ شرط منظور ہے تو میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، مسلمان ہو جاتا ہوں۔ حضور کے پاس تو ایک کھجور کی چھڑی تھی، کہا تو خدا کے بندے میں تجھے چھڑی بھی نہیں دوں گا، تو یہ مانگے گا تو میں تجھے ایک چھڑی بھی نہیں دے سکتا، تو خلافت مانگ رہا ہے، تو چھڑی کا بھی حقدار نہیں ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو اللہ نے تیرے لیے مقدر کیا ہے وہ تجھے مل کے رہے گا، غالباً تو وہی ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، فرمایا کہ یہ ثابت ابن قیس بیٹھے ہیں، جو تم نے سوال جواب کرنے ان سے کرو، اور نبی علیہ السلام اس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ابو ہریرہ سے پوچھا کہ حضور نے جس خواب کا ذکر کیا ہے وہ خواب تو بتائیے اگر آپ کو پتہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے بتایا تھا کہ فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن لا کے رکھے گئے، سونے کے 2 کنگن لا کے میرے ہاتھوں میں رکھے گئے، جس سے میں گھبرایا۔ پھر خواب میں مجھ سے کہا کہ ان پہ پھونک مارو، میں نے جب پھونک ماری وہ فوراً ہی اڑ گئے۔ تعبیر اس کی یہ ہے کہ 2 کذاب جھوٹے جو ہے وہ ظاہر ہوں گے، چنانچہ ان میں سے ایک یہ مسیلمہ کذاب تھا اور دوسرا اسود عنسی۔ اسود عنسی جو ہے اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی قتل ہوا، جہنم وارد ہوا۔ بلکہ کتابوں میں اس طرح سے لکھا ہے کہ جس وقت اسود عنسی کو قتل کیا گیا، نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے یہاں فوری طور پر خبر دے دی گئی۔ نبی علیہ السلام کے پردہ فرما جانے سے 1 دن 1 رات قبل یہ مارا گیا، اور قاصد بعد میں پہنچا۔ اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے پہلے سے خبر دے دی گئی۔ اور دوسرا تھا مسیلمہ کذاب، جو مشہور جنگ یمامہ میں جس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، جس میں 700 تو بہت بڑے درجے کے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور یہ قتل ہوا تھا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں، جہنم واصل ہوا مسیلمہ کذاب۔ خیر اس وقت تو یہ واپس اپنے وفد کے ساتھ چلا گیا۔ پھر جانے کے بعد مسیلمہ کذاب نے نبی علیہ السلام کو ایک خط لکھا، اس میں یہ بدبخت لکھتا ہے، من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد الرسول اللہ۔ یہ بدبخت لکھتا ہے کہ مسیلمہ جو خدا کا رسول ہے، محمد الرسول اللہ کی طرف یہ خط لکھتا ہوں، پس میں تیرے ساتھ کام میں شریک کر دیا گیا ہوں، آدھی زمین میرے لیے آدھی آپ کے لیے، قریش والوں کے لیے، لیکن قریش والے انصاف نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام کو یہ خط لکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب لکھا، لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد الرسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب۔ کذاب کا لقب اس کو نبوی زبان سے ملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد الرسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب، اما بعد فالسلام علی من اتبع الہدی فإن الأرض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے مسیلمہ کذاب کی طرف سلام ہو اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے، تحقیق زمین اللہ کی ہے، جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے عطا فرما دے، اور انجام جو اچھا ہوتا ہے وہ تو خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ہوتا ہے۔
پھر چھٹا وفد آیا قبیلہ طے کا۔ قبیلہ طے کا ایک وفد آیا، اس میں 15 لوگ تھے، اور یہ سارے کے سارے مسلمان ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے اسلام پیش کیا، انہوں نے قبول کیا اور بڑی خوشی سے قبول کیا۔ جو ان کا سردار تھا زید الخیل اس کا نام تھا، نبی علیہ السلام نے اس کا نام رکھا زید الخیر۔ اس کے بارے میں، خیل کے بارے میں جو ترجمہ دیکھا تو اس میں یہ تھا، اس کا نام کا مطلب گروہ، مجمع، گروپ، تو نبی علیہ السلام نے نام اچھا رکھ دیا۔ اور یہ بھی ملا تحقیق میں کہ اس شخص کے اندر کچھ صفات ایسی تھیں جو ناپسندیدہ تھیں، نبی علیہ السلام نے نام زید الخیر رکھ دیا تاکہ بری صفات کے اثرات ختم ہو جائیں۔ تو یہ بھی ایک حکمت علماء نے لکھی ہے کتابوں کے اندر۔ تاہم نبی علیہ السلام نے ایک بات عجیب فرمائی اس شخص کے بارے میں، فرمایا کہ آج سے پہلے عرب میں جس شخص کی میں نے تعریف سنی اس کو اس تعریف سے کم ہی پایا سوائے تیرے، تمہارے بارے میں جو باتیں سنی ہیں تم ٹھیک ہو۔ تو خیر یہ لوگ آئے، مسلمان ہو کے چلے گئے۔ 7واں وفد آیا کندہ کا، یہ یمن کے قبیلے کا نام ہے کندہ۔ 10 ہجری میں 80 لوگ، 80 یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ ان کا سردار تھا اشعث ابن قیس، یہ بھی ساتھ تھے۔ یہ لوگ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے ریشم کے لباس پہنے ہوئے تھے۔ پوچھا کیا تو مسلمان نہیں ہو؟ کہاں مسلمان ہیں، پھر ریشم کیسا؟ اسی وقت انہوں نے پھر پھاڑ دیا، سارا ختم کر دیا۔ یہ اشعث ابن قیس جو ہے نبی علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد مرتد ہو گئے تھے، لیکن خیر بعد میں توبہ طائب ہوئے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ انہوں نے توبہ کیا، دوبارہ مسلمان ہو گئے اور جنگ قادسیہ میں، مدائن میں، جلولہ میں اور نہاوند کے جہادوں میں شریک رہے، اور 40 یا 42 ہجری میں کوفہ میں انتقال کیا۔ تو پہلے مسلمان ہوئے، پھر مرتد ہو گئے، بعد میں پھر توبہ طائب ہو گئے، مسلمان ہو گئے، پھر بڑے بڑے جہاد میں شریک رہے اور پھر انتقال ہوا ایمان کے اوپر۔ اس کے بعد ایک 8واں وفد آیا قبیلہ اشعار کا، جس کے مشہور صحابی ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ اشعریین جو ہے نا، یہ یمن کا ایک بہت معزز اور بڑا قبیلہ تھا، بڑا زبردست ان کا اندر ادب اور طبیعت میں نرمی، رقت قلب، بڑے محبت والے لوگ تھے یہ۔ تو یہ جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ رہے تھے نا، تو بہت شوق سے آ رہے تھے، بڑے نرم دل کے ساتھ، اور کہتے آ رہے تھے ہم تو کل اپنے دوستوں سے ملیں گے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے، آپ کے ساتھیوں سے ملیں گے، بڑے شوق کے ساتھ آ رہے تھے۔ وہی کے ذریعے آپ کو اطلاع ہو گئی، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو خبر دی ایک جماعت آ رہی ہے جو بڑی رقیق القلب ہے، بڑے نرم دل کے لوگ ہیں۔ تو وہ جب پہنچ گئے، نبی علیہ السلام نے تعارف کروایا کہ بھئی یہ لوگ آ گئے، یہ لوگ بڑے دل کے نرم ہیں، یعنی سختی ان کے دلوں میں بالکل نہیں ہے، حق کو قبول کر لیتے ہیں اور سختی ان کے اندر ہے ہی نہیں۔ اور یہی نرمی جو دل کی ہے، یہ ایمان اور حکمت کو لینے کا ذریعہ بن جاتی۔ اصل میں دل کی 2 کیفیات ہیں، ایک سختی والی، شقاوت اور قساوت والی، اور ایک نرمی والی، رقیق القلب ہونا۔ تو جس کا دل نرم ہوتا ہے یہ ایمان اور حکمت کو جلدی قبول کرتا ہے، جو سخت اور پتھر دل ہوتے ہیں یہ رد کر دیتے ہیں۔ تو یہ نرم دل ہونا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نرم دل عطا فرمائے۔ یہ لوگ چونکہ بکریاں پالتے تھے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سکون اور اطمینان اور وقار اور تواضع یہ بکری پالنے والوں میں ہوتا ہے، اور فرمایا فخر اور دوسرے کو حقیر سمجھنا یہ اونٹ پالنے والوں کے اندر آ جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ جانوروں کی صحبت میں بھی اثرات ہوتے ہیں، پھر نیک لوگوں کی صحبت میں کتنے اثرات ہوں گے۔ خیر وفد جب حاضر ہوا تو انہوں نے بڑے محبت کے ساتھ بڑی 2 پیاری باتیں کہیں کہ یا رسول اللہ، اسلام تو قبول کر لیا، اب ہم اس لیے حاضر ہوئے کہ تفقہ فی الدین حاصل کریں، دین کے اندر گہری سمجھ حاصل کریں، ایک ہمارا مقصد آنے کا یہ، اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ نے جو زمین آسمان کو بنایا اس کی ابتدا کیسے ہوئی، آغاز کیسے ہوا، کچھ ہمیں اس بارے میں بھی کچھ بتائے۔ یہ 2 مقصد ہیں ہمارے آنے کے۔ کلمہ تو پڑھ لیا، ایک تو دین کی صحیح سمجھ گہرائی ہمیں حاصل ہو، اور دوسرا جو تکوین عالم کی ابتدا ہے، یہ کیسے کچھ سارا شروع کیا اللہ نے، زمین آسمان کا نظام، اس کے بارے میں بتائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو اللہ کی ذات تھی اور کچھ نہ تھا،
ایک اللہ ہی اللہ تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ نے اپنے عرش کو پانی پہ بنایا، یعنی پانی بنایا، عرش بنایا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا اور ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ یہاں ایک عجیب بات ہے، اس قبیلے نے آ کے کیا مانگا؟ تفقہ فی الدین، اور تکوین عالم کی ابتدا کے بارے میں تفصیلات پوچھی ہے، کسی اور نے نہیں پوچھی۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے ان میں سے ایک بہت بڑے امام پیدا ہوئے، میں بھی آپ کو نام بتاتا ہوں۔ اور پھر علماء لکھتے ہیں، بالخصوص ابن عساکر لکھتے ہیں کہ توحید، اصول دین اور دنیا میں کیا کیا ہوا، دنیا کے حادثات اور حالات میں کلام کرنا اور مسائل کلامیہ کی تحقیق اس خاندان میں، اس قبیلے میں بہت زیادہ رہی، نسل در نسل رہی۔ دیکھیں ہم کون لوگ ہیں؟ ہم فقہ میں کن کو مانتے ہیں؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، ہم ان کے مقلد ہیں۔ کن کے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں فقہ میں، لیکن علم الکلام کے اندر ہم لوگ کس کے مقلد ہیں؟ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ یہ علم کلام کے اندر امام ہیں بلا کلام، علم الکلام میں یہ اہل سنت والجماعت کے امام ہیں بلا کلام، ہر آدمی ان کو اپنا امام مانتا ہے اہل سنت والجماعت کا۔ عقائد کے بارے میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ یہ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان کو مانتے ہیں، اور امام ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو بہرحال تو یہ ان کے بڑوں کی سوچ تھی جو آگے اللہ نے ان کے خاندان میں جاری کی، اور انہی خاندان کا ایک فرد اللہ نے ایسا چنا جو آج اہل سنت والجماعت کا عقائد کے اندر امام ہے، اور ہم بھی ان کے مقلد ہیں۔ ہاں فقہ جو ہے نا وہ امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم مقلد ہیں، تو یہ دونوں آپس میں کوئی ٹکراتی نہیں ہے باتیں، یہ بات ایک ہی ہے، اس میں تفصیلات ہیں وہ علماء اس کو سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہمارے ایک امام ہیں جو اسی قبیلے سے ہیں، جنہوں نے آگے کیا مانگا، کیا کہا کہ ہم تو تفقہ فی الدین چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی طلب اور شوق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اولادوں کے لیے تفقہ فی الدین کے طالب بن جائیں۔ 9واں وفد آیا جی ازد کا، قبیلہ ازد کے 15 آدمی آئے جس میں عبداللہ ازدی بھی تھے، یہ آ کے سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے سرد ابن عبداللہ کو ان کا امیر مقرر کیا اور ان کو فرمایا بھئی واپس جاؤ اور قریب کے لوگوں کے اوپر جو ہے نا مشرکین کے ساتھ جہاد کرو، ان کے ساتھ قتال کرو۔ خیر یہ مسلمانوں کی ایک جمعیت لے کے اپنے علاقے کے قریب ایک شہر تھا جرش، اس کا محاصرہ کر لیا۔ 1 مہینہ گزر گیا، فتح کی کوئی پوزیشن نظر نہیں آئی۔ انہوں نے حکمت سے نہ کیا کیا، یک اچانک محاصرہ ہٹا لیا اور واپس پیچھے ہٹے۔ اندر والے سمجھے کہ بھاگ گئے، ڈر گئے، وہ سارے جناب سارے باہر نکل آئے مقابلہ کرنے کے لیے، اور آگے پہاڑ تھا، شکر اس کا نام تھا، جبل شکر۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے ہیں، وہ پیچھے کرتے کرتے شہر والے جرش والے وہاں پہنچے، انہوں نے پلٹ کے حملہ کر دیا اور وہ سارے پھر ہار گئے، بھاگ گئے۔ قبیلے والوں نے جن کا محاصرہ کیا ہوا تھا، جرش والوں نے، انہوں نے دوران محاصرہ اپنے 2 لوگوں کو مدینہ طیبہ بھیجا، جاؤ بھئی حالات کی خبر لے کر آؤ۔ ادھر وہ اندر محصور رہے، ادھر 2 لوگوں کو بھیجا انویسٹیگیشن کے لیے، مدینہ کے حالات، نبی علیہ السلام کی ملاقات وغیرہ کے لیے۔ وہ 2 لوگوں کا جو چھوٹا سا وفد تھا نبی علیہ السلام کے پاس آیا، ملاقات ہوئی، اور نبی علیہ السلام نے سیم ڈے جس دن جبل شکر کے اوپر جرش والے ہار گئے تھے، نبی علیہ السلام کو بھی وہاں ہو رہا تھا سارا معاملہ، آپ نے ان کو اطلاع کر دی کہ دیکھو پیچھے یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں تو کمیونیکیشن ایسی کوئی نہیں تھی، تو وہی کی اطلاع تھی۔ ان لوگوں نے سنا، بڑے حیران ہوئے، پھر واپس جب گئے اپنی قوم کو جا کے جب ملے تو پتہ لگا کہ سیم ڈیٹ وہی واقعہ بھی ہوا جو نبی علیہ السلام سے مدینہ میں سن کر آ رہے ہیں، اور سارے حالات لیے، اور انہوں نے جا کے مدینہ کے نبی علیہ السلام کے جب حالات بتائے تو پھر پورا قبیلہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام پہ ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا۔ پورا قبیلہ یہ جو جرش کا جو شہر تھا یہ پورا مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد ایک 10واں وفد آیا بنی الحارث کا۔ بنی حارث نجران کے علاقے کا ایک بہت معزز خاندان تھا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام نے بھیجا کہ بھئی آپ جائیں اور ان لوگوں کے ہاں 3 دن ان کو اسلام کی دعوت دیں، اسلام قبول کر لیں تو بہت اچھا،
ورنہ پھر ان سے آپ جہاد کریں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، وہاں گئے، انہوں نے جاتے ہی کلمہ پڑھ لیا، 3 دن تو دور کی بات، میرا خیال ہے 3 منٹ بھی نہیں لگائے، یوں محاورتاً میں کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جگہ جگہ قریب کے علاقوں میں وفد بھیجے، مبلغین کو بھیجا، وہ جو جہاں جاتا وہ لوگ کلمہ پڑھ کے فوراً مسلمان ہو جاتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حالات نبی علیہ السلام کو لکھ کے بھیجے کہ بھئی یہ معاملہ ہے، یہ خوشخبری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ خود بھی واپس آ جائیں اور ان کے لوگوں کا ایک وفد لے کر آئیں۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفد کو لے کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب یہ وفد کے لوگ آئے ہیں نا نبی علیہ السلام کے پاس، آپ نے ان کو دیکھا تو آپ نے فرمایا من ہؤلاء القوم الذین کأنہم رجال الہند، یہ کیسے لوگ ہیں؟ تو ہندوستان کے جیسے لوگ لگتے ہیں۔ پھر بتایا کہ یہ فلاں علاقے کے لوگ ہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور یہ لوگ جو تھے نا بڑے مشہور تھے، بڑے بہادر تھے، ہمیشہ غالب رہتے تھے، یہ مغلوب نہیں ہوتے تھے، دشمن سے ہمیشہ فتح پاتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان سے پوچھا، آپ نے ان سے وہ بات پوچھی کہ تم کس بنیاد کے اوپر ہمیشہ غالب رہتے ہو، کیا وجہ ہے، کون سی بات ہے؟ تو انہوں نے کئی باتیں کہیں۔ فرمایا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ہمیشہ متفق رہتے ہیں، ہمارے اندر پھوٹ کوئی نہیں، ہم اختلاف نہیں کرتے، ہم آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتے، ہم ظلم نہیں کرتے، ہم سختی اور تنگی کے حالات میں صبر سے کام لیتے ہیں۔ فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو، اور قیس ابن حسین کو ان پر امیر مقرر کیا اور ان کو بھیج دیا۔ اس کے بعد پیچھے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی عامر ابن حزم رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان کو کچھ تعلیمات دیں اور کہا کہ جاؤ ان کو تعلیم بھی دو اور ان سے صدقات وصول کر کے لے کر آؤ، اور زکوٰۃ صدقات کے جو معاملات تھے، اصول تھے، احکامات تھے، وہ لکھوا دیے، کتاب الصدقات اس طریقے سے ان کو لکھوا کے دے دی۔ تو نبی علیہ السلام سے یہ وفد جو ہے نا شوال یا ذوالقعدہ میں اپنی قوم کی طرف واپس ہوا۔ ان کی واپسی کے بعد نبی علیہ السلام بس 4 مہینے ہی دنیا میں رہے، پھر اس عالم سے رحلت فرما گئے۔ 11واں وفد نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا ہمدان، یہ یمن کا ایک قبیلہ تھا بہت بڑا۔ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے تو یہاں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ بھائی ان کو دعوت اسلام دو۔ حضرت خالد چلے گئے، 6 مہینے وہاں رہے، کسی ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ نبی علیہ السلام کو اطلاع ہوئی، آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک خط دے کے بھیجا کہ آپ جائیں خالد کو واپس بھیجیں اور جا کے ان کو دین کی دعوت دیں۔ اور حضرت علی گئے، سب کو جا کے جمع کیا اور آپ کا خط جو ہے، آپ کی جو دعوت ہے وہ ساری سنائی، اسلام کی دعوت دی۔ ایک ہی دن میں سارے مسلمان ہو گئے، جو 6 مہینے سے رکے ہوئے تھے تو ایک ہی دن میں سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بذریعہ تحریر رپورٹ بھیجی اور کہا کہ اللہ کا کرم ہو گیا، سارے مسلمان ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا اور خوشی اور شوق سے جذبے کے ساتھ کئی مرتبہ فرمایا السلام علی ہمدان، السلام علی ہمدان۔ نبی علیہ السلام بہت ان کے اسلام لانے سے خوش ہو۔ ایک وفد آیا، وفد مزینہ۔ اس وفد کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ 5 ہجری میں ہی آ گئے تھے، بہت ہی جلدی آ گئے تھے۔ اس وقت وفود کا اتنا سلسلہ نہیں تھا، تو یہ 400 لوگ آئے، 400 لوگ آئے اور آ کے کلمہ بھی پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ جب ان کے جانے کا وقت ہوا، انہوں نے کہا بڑے غریب ہیں، حالات نہیں ہیں، کچھ وسائل نہیں ہیں، کچھ کھانے پینے کا سامان دے دیں، کچھ توشہ دے دیں، ہمارے پاس تو کھانا نہیں ہے، 400 بندے ہم۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا عمر وہ تمہارے پاس کھجوریں پڑی ہیں، ان سب کو دے دو۔ ان کا یا رسول اللہ میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، 400 بندے، کھجوریں تھوڑی ان کو پوری ہوں گی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو توشہ دو، عمر کھجوروں میں سے ان سب کو توشہ دے دو۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً تیار ہو گئے اور سب کو کہا آ جاؤ۔ 400 لوگ ایک ایک کر کے آتے رہے، اس نے کہا مجھے اتنی چاہیے، اس کو اتنی دے دی، دوسرے کہا مجھے اور اتنی چاہیے، اس کو اتنی دے دی۔ ہر آدمی اپنی اپنی مرضی سے مانگتا رہا، اس کو دیتے رہے۔ 400 لوگوں کی سفر کی ضروریات پوری ہو گئیں اور حضرت عمر کی کھجوروں میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی، وہ پوری کی پوری رہی۔ آقا نے جو فرما دیا پھر جاؤ دو، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے برکت ایسی ڈالی۔
کہ حضرت عمر بھی حیران تھے کہ بھی 400 بندوں کو کھجوریں دینی ہے، تھوڑی سی کھجوریں میرے پاس ہیں، ان کو پوری دوں تو انہوں نے تو واپس اپنے مقام پہ پہنچنا ہے، ان کو تو پوری نہیں ہونی۔ تو انہوں نے اس کا ذکر کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی عمر جاؤ اور سب کو کھجوریں دے دو۔ اس کے بعد حضرت عمر بھی آئے، ہاں بھئی کتنی چاہیے؟ وہ دیتے گئے، ادھر سے غیب سے آتی رہیں۔ جنت کے اندر بھی انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا، کھاتے جائیں گے چیزیں، نعمتیں اللہ کی کھاتے جائیں گے، کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی شارٹیج نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بعد مناظر جو ہے وہ دکھائے ہیں دنیا میں۔ خیر، پھر ایک وفد آیا تھا دوس، قبیلہ دوس کا، یہ 7 ہجری میں آیا تھا خیبر کی فتح کے بعد، اور ان کا واقعہ طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے اس میں گزر چکا ہے۔ تو یہ 13 وفد ہو گئے ٹوٹل جو آج بیان ہوئے۔ انشاءاللہ اگلی بدھ کو زندگی رہی، اللہ کو منظور ہوا تو اگلا جو وفد ہے جو 9 ہجری میں آیا تھا، عیسائیوں کا یہ وفد تھا جو نجران سے آیا تھا، جو بہت مشہور واقعہ ہے، اور باقاعدہ اس کے اوپر قرآن بھی نازل ہوا، مباہلہ بھی ہوا، بہت کچھ ہوا۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی بدھ کو ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔